اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو تمہارا آسمانوں کے اوپر ہے اور میرے پاس ہے۔ الہ العالمین، میں کہاں اور تو کہاں، زمین کہاں آسمان کہاں، مالک کائنات، میری رسائی تیرے تک کیسے ہوگی؟ فرمایا تیرے گھر میں مصلی کا جی، فرمایا میرا بندہ مصلی پر بیٹھ جا، دو سجدے کر کے دکھا دے۔ جس طرح الماری کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے، میرے رزق کے دروازوں کو کھولنے کے لیے سجدے میں سبحان ربی العالی کہنا ہوتا ہے۔ جتنا سجدے کی گہرائی میں ڈوبتا جائے گا اتنا میرے رزق کا دروازہ تیرے پہ کھلتا جائے گا۔ اور سنو، اس وقت میرے پیارو دو عالمی مسئلوں میں عالمی نبی کی عالمی امت، سب سے بڑی امت، سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے دو مسئلوں میں پریشان ہیں۔ زمین نے بیچ کے دیکھ لی، مسئلہ حل نہ ہوا۔ مکان دکان بیچ کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ یاروں سے ادھار لے کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ ماں کی چوڑیاں بیچ دی، مسئلہ حل نہ ہوا۔ سسرال کی طرف سے جو بیوی کو زیور چڑھا تھا سارا داؤ پہ لگایا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ شریفوں سے شراکت کی، شریفوں سے کاروبار کیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ دو عالمی مسئلے بڑے، ایک رزق کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ۔ میرے عزیزوں، سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، فوجیں ہمارے پاس ہیں، شکاری جانور ہمارے پاس ہیں، حفاظتی تدابیر ہمارے پاس ہیں، خاردار کرنٹ لگنے والی تاریں ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی میرا مال محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتے عبدالحنان تو نے زاہد محمود صاحب کی دعوت پہ جانا ہے، ملک تنویر صاحب کی دعوت پہ جانا ہے، عبدالباسط صاحب کی حفظ قرآن کے موقع پر جانا ہے۔ جا میرے بندے، میری بندیاں وہاں آئی ہوں گی، کیا یاد کریں گے؟ ان دو پریشانیوں سے نکلنے کا حل میرے بندوں کو بتا دے۔ ذمہ داری میری، اگر پریشانی تمہارے دروازے پر آ جائے، اگر ذمہ داری میری، اگر رزق کی تنگی تمہارے پر دروازے پر آ جائے، ذمہ داری میری، کوئی چور اچکا تمہارے دروازے پر آ جائے، مجھے رب رب کہنا چھوڑ دینا، الہی بتا میں کیا کروں؟ فرمایا سورہ قریش میرے بندوں کو پڑھ کے سنا دے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو تو نے سال ثواب کے لیے اپنی ماں اپنے باپ کے لیے سمٹ کی بوریاں دے دے کے یہ میرا گھر بنایا، میرے بندوں سے کہہ دے اس گھر والے کی عبادت تم کرنا شروع کر دو، تمہارے اجڑے ہوئے دسترخوان کو تمہارا اللہ آباد کر دے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اے میرا بندہ، میں جب اذان کے نغمے تیرے کانوں تک پہنچاؤں، جب میں اذان کی صدائیں تیرے تک پہنچاؤں، اے میرا بندہ جب میں بلاؤں اذانیں دے دے کے تو انکار نہ کرنا، رہی تیری باری، میں اذان کی آواز اور پیغام دے کے تجھے بلاؤں، انکار نہ کرنا۔ اے بندے، تو آنکھوں کے اشارے سے بلائے گا، تیرا رب آنے میں انکار نہیں کرے گا۔ جب میں بلاؤں تجھے پاک ماحول میں بلاؤں گا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا، سردی میں گرم پانی کا، کلینوں کا انتظام ہوگا، ہیٹر کا انتظام ہوگا، اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہوگا، فرشتوں کے ماحول کا انتظام ہوگا، تیری سہولتوں کا انتظام ہوگا۔ اے میرا بندہ، جب ایسے پاک برکت گھر میں جب میں تجھے بلاؤں انکار نہ کیا کر۔ تو مجھے اللہ اکبر پہاڑوں پہ بلائے گا، نہ انکار نہیں کروں گا، ہسپتالوں پہ بلائے گا، انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ، تو مکان میں کچے پکے میں بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ تو چھاپڑی دکھا کے بلائے گا، انکار نہیں کروں گا۔ تو ریڑھی لگا کے بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر بندے تجھے میرے وعدے پر بھروسہ، تو آج اجتماع کے اندر وعدہ کر لے، تم میرے گھر میں آنا چھوڑنا، میں قیامت کی صبح تک تجھے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی بندوں کے ساتھ۔ ما یبدل القول، اللہ کا وعدہ تبدیل نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام سچے، جس نبی پر قرآن آیا قرآن بھی سچا، آمنہ کا لال بھی سچا۔ میرے عزیزوں، کتنی بڑی امت کو پیغام دے دیا گیا، کتنا بڑا امت سے وعدہ کر لیا گیا، کتنا بڑا اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر، نماز کے سجدے پہ اللہ جل شانہ نے کیا کیا پریشانیوں سے نجات دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔